ایک سجدہ نے زندگی بدل دی۔ رات گہری ہو چکی تھی، شہر کی سڑکیں سنسان، لائٹیں مدھم اور ہوا میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایک کمرے میں حمزہ بیڈ پر بیٹھا تھا، موبائل اس کے ہاتھ میں تھا، مگر آنکھیں خالی تھیں۔ دل میں عجیب سا بوجھ، جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ حمزہ کے گھر کی حالت اچھی نہیں تھی۔ ابو کی نوکری 6 ماہ پہلے ختم ہو چکی تھی، امی دن رات گھر کا خرچ سنبھالنے میں فکر مند رہتی تھیں۔ چھوٹی بہن فاطمہ کی فیس 3 ماہ سے نہیں دی گئی تھی۔ محلے کے لوگ باتیں کرنے لگے تھے۔ حمزہ کے لیے یہ سب سہنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ خود بھی یونیورسٹی میں فیل ہو چکا تھا، دوست بھی دور ہو گئے تھے۔ وہ ہر رات یہی سوچتا کہ اس کی زندگی کا کوئی مطلب نہیں۔ اس رات اس نے موبائل ایک طرف رکھا اور تکیے میں منہ چھپا کر رونے لگا۔ یا اللہ، یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا میں واقعی ناکام ہوں؟ میں کب تک ایسے زندہ رہوں گا؟ اگلی صبح خاموشی اور بیزاری۔ اگلی صبح وہ ناشتہ کیے بغیر گھر سے نکل گیا، دل میں غصہ، مایوسی اور بیزاری۔ وہ ایک پارک کے پاس جا رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی دھوپ میں بیٹھا کھجوریں بیچ رہا ہے۔ کپڑے سادہ تھے، ہاتھ جھریوں سے بھرے ہوئے، مگر چہرے پر سکون اور ہلکی مسکراہٹ تھی۔ حمزہ رکا، کچھ دیر اس بوڑھے کو دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھا اور کھجور خریدی۔ حمزہ، بابا، زندگی مشکل نہیں لگتی؟ آپ اتنی دھوپ میں بیٹھے ہیں، پھر بھی مسکرا رہے ہیں۔ بوڑھا آدمی ہلکا سا ہنسا اور بولا، بوڑھا بیٹا، زندگی مشکل ہے تو کیا ہوا؟ اللہ نے جو لکھا ہے وہ بہترین ہے۔ میں ہر رات سجدہ کرتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ حمزہ کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ وہ خاموشی سے کھجور لے کر واپس چل پڑا۔ پہلا سجدہ۔ اس رات حمزہ نے وضو کیا۔ برسوں بعد اس نے جائے نماز بچھائی۔ جیسے ہی پہلی رکعت شروع کی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سجدے میں گر کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ یا اللہ، میں کمزور ہوں، میں ٹوٹ گیا ہوں، مجھے سنبھال لے، مجھے ہدایت دے۔ اسے لگا جیسے برسوں کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہو۔ کمرے میں ایک عجیب سی سکون کی فضا پھیل گئی۔ زندگی کی تبدیلی، چھوٹے چھوٹے قدم۔ اگلے دن وہ صبح فجر کے لیے اٹھ گیا۔ پہلی بار اسے لگا کہ دن روشن ہے۔ آہستہ آہستہ وہ بدلنے لگا۔ فجر اور عشاء کی نماز باقاعدگی سے پڑھنے لگا۔ ابا کے ساتھ چھوٹا موٹا کام کرنے لگا تاکہ خرچ میں مدد ہو۔ راستے میں کسی فقیر کو کھانا دے دیتا۔ دل کا بوجھ کم ہونے لگا اور امید واپس آنے لگی۔ وقت گزرتا ہے، محنت اور صبر۔ کچھ مہینے ایسے ہی گزرے۔ حمزہ اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ زیادہ محنتی اور زیادہ شکر گزار بن گیا تھا۔ ایک دن اسے ایک کمپنی سے کال آئی۔ انٹرویو ہوا اور اسے جاب مل گئی۔ وہ خوشی سے گھر آیا۔ حمزہ خوشی سے، امی، ابو، مجھے جاب مل گئی۔ سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ امی نے شکرانے کے نفل پڑھے، ابو نے حمزہ کو گلے لگا لیا۔ فاطمہ خوشی سے رو پڑی۔ شکر اور سجدہ۔ رات کو حمزہ کمرے میں آیا، سجدے میں گر گیا۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ حمزہ، آنسوؤں کے ساتھ، یا اللہ، اگر میں سجدہ نہ کرتا تو آج بھی اندھیروں میں ہوتا۔ تو نے مجھے سنبھال لیا۔ یہ کہانی یہ سکھاتی ہے کہ حالات چاہے کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، اللہ کے سامنے جھکنے سے راستے کھل جاتے ہیں۔ صبر اور دعا انسان کو اندر سے مضبوط بناتے ہیں اور زندگی میں روشنی لے آتے ہیں۔